فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا یزید بن شہاب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے تیرا نام یزید بن شہاب نہیں بلکہ یعفور ہے۔ فرمایا یعفور تم کہاں تھے؟ کہا اللہ کے رسول میں ایک یہودی کے پاس تھا اور وہ یہودی میں اس کی ملکیت میں تھا اور وہ مجھ پہ روزانہ بیٹھنے کی کوشش کرتا، میں اس سے روزانہ مار کھا لیا کرتا، لیکن ایک دفعہ بھی ایک منٹ کے لیے بھی میں نے یہودی کو اپنے اوپر نہیں بیٹھنے دیا۔ یا رسول اللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے رکھا ہے کہ آپ میری مجھ پہ بیٹھیں، میں بھوکا رہ لیتا تھا، اس سے مار کھا لیتا تھا، وہ مجھے چارہ نہیں ڈالتا تھا، کہتا تھا جب میں تیرے اوپر بیٹھنا نہیں تو تجھے چارہ کیوں ڈالوں، کہا مجھے ڈنڈوں سے مارتا، مجھے بڑا مارتا تھا، چارہ نہیں دیتا تھا، لیکن اللہ کے رسول میں آپ کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کر لیتا تھا، مار برداشت کر لیتا تھا، ایک دفعہ بھی میں نے اسے اپنی پشت پہ بیٹھنے نہیں دیا ہے۔ آج ان کا دیوانہ، ان کا عاشق انہیں کے لیے ایک دن بھوک برداشت نہیں کر سکتا، تو دیکھیں اس گدھے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں بھوک اور پیاس برداشت کی، مار برداشت کی، تو آج اس کا تذکرہ ممبروں پہ ہو رہا ہے۔ حدیث خمار مفسرین نے ایک طویل حدیث اس کی شان میں لکھی اور اس کو حدیث خمار کا نام دیا ہے۔ خمار کا مطلب ہوتا ہے گدھا۔ اب اس کی اتنی شان کتب کے اندر آئی، اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ یعفور بتاؤ تمہاری نسل آگے چلے گی؟ تو حضرت یعفور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری نسل آگے نہیں چلے گی۔ پوچھا کیوں؟ حضرت یعفور کہتے ہیں یا رسول اللہ گدھوں کی جس نسل سے میں ہوں، گدھوں کی جس نسل سے میں ہوں، ان نسل کے گدھوں پر صرف اللہ کے انبیاء سواری کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ آخری نبی ہیں، میں آخری گدھا ہوں، نہ آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا نہ میرے بعد کوئی اور گدھا آئے گا۔ میں دعوت فکر دیتا ہوں قادیانیوں کو، مرزائیوں کو، دیکھو تم سے تو گدھا اچھا ہے، اسے پتا ہے کہ اللہ کے آخری رسول ہے، تمہیں نہیں پتا، تم کانے کو نبی مانتے ہو، تم سے تو گدھا ہی اچھا ہے جسے پتا ہے کہ یہ اللہ کے آخری رسول ہے، تم سے تو گدھا اعلیٰ ہے، تم سے گدھا اچھا ہے جسے پتا ہے کہ آخری رسول ہے۔ تو بات کر رہا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گدھے کے ساتھ بڑا پیار کیا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کیا کرتے اور وہ دراز گوش مبارک جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جاؤ حضرت ابوبکر صدیق کو بلا کے لے آؤ، تو حضرت ابوبکر صدیق کے دروازے پہ جاتے اور اپنا سر آپ کے دروازے کے ساتھ مارتے، جب وہ باہر آتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سواری کو دیکھ کے سمجھ آتے کونین کے والی کا بلاوا آ گیا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق کو بلانا ہوتا ان کے گھر جاتے، حضرت عثمان کے گھر جانا ہوتا ان کا دروازہ کھٹکھٹاتے، حضرت علی کے گھر جانا ہوتا ان کا دروازہ کھٹکھٹاتے۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر پردہ فرما گئے تو حضرت یعفور نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اب کیا تھا کہ حضور اپنے گھر میں نہیں ہوتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں مل جاتے تھے۔ حضرت یعفور دوڑتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں جاتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق باہر آئے اور دیکھ کے رونا شروع کر دیا کہ میں اب تجھے کیا کہوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ پھر آپ کے گھر سے نکلے حضرت یعفور حضرت عمر فاروق کے گھر گئے، جا کر اپنا سر مارا، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت عمر فاروق نکلے اور دیکھ کر رونا شروع کر دیا کہ میں تجھے کیا کہوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ پھر وہاں سے نکلے حضرت عثمان غنی کے گھر گئے کہ اگر ان دونوں جگہوں پر نہیں ہوتے تھے تو حضرت عثمان کے پاس ہوتے تھے۔ اب ایک یہاں پر بھی نکتہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھے کو بھی پتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین کی ترتیب کیا ہے، پہلا نمبر ابوبکر صدیق کا، دوسرا عمر فاروق کا، تیسرا عثمان غنی کا، چوتھا حضرت علی کا۔ آج شیعہ کو نہیں پتا، یہ کہتا ہے سب سے پہلا نمبر حضرت علی کا ہے۔ جس طرح میں نے ابھی قادیانیوں کو کہا کہ تم دیکھو تھوڑا سا غور و فکر کرو، تم سے تو گدھا اچھا ہے جسے پتا ہے یہ اللہ کے آخری رسول ہے۔ اس نے کہا تھا اللہ کے رسول آپ آخری نبی ہیں، میں آخری گدھا ہوں، نہ آپ کے بعد کوئی رسول آئے گا نہ میرے بعد کوئی گدھا آئے گا جس پر اللہ کے نبی سواری کریں۔ تو قادیانیوں سے گدھا اچھا ہے تو شیعوں سے بھی گدھا اچھا ہے کہ اسے پتا ہے حضرت ابوبکر صدیق کا پہلا نمبر ہے، حضرت عمر کا دوسرا نمبر ہے، حضرت عثمان کا تیسرا ہے، حضرت علی کا چوتھا نمبر ہے۔ ان سے بھی زیادہ اچھی سوچ تو گدھے کی ہے جسے میرے نبی کے خلفاء کی ترتیب تو آتی ہے، اسے پتا ہے پہلا کس کا دوسرا۔ اس کے بعد عثمان غنی کے دروازے پر گئے، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت عثمان غنی باہر آئے، اب دیکھ کے رونا شروع کر دیا کہ میں تجھے کیا کہوں، اللہ کے رسول کہاں ہیں؟ پھر اب چوتھے نمبر پر حضرت علی کے گھر گئے کہ اگر حضور اور کہیں نہ ہوں گے تو اپنی بیٹی کے گھر میں تو ہوں گے، لیکن جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا باہر نکلی تو گدھے کے سر پر ہاتھ پھیرا، پیار پھیرا، کہا کہ اے یعفور آقا علیہ السلام اب ظاہری طور پر دنیا میں موجود نہیں رہے، میں تجھے کیا کہوں، تو کس کے پاس جائے؟ وہ یہاں نہیں، وہ اپنے گنبد خضرا میں زمین کے نیچے تشریف لے گئے ہیں اور وہ دلوں میں زندہ ہیں، لیکن اب وہ ظاہری طور پر ہمارے درمیان موجود
رہے. حضرت یعقوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی برداشت نہ ہوئی اور جنگل کی طرف بھاگ گئے. صحابہ پیچھے گئے، جا کر دیکھا ایک کنویں میں چھلانگ لگا کے حضرت یعقوب نے اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی ان سے برداشت نہ ہوئی، لیکن اس سے کوئی خودکشی کا مسئلہ نہ نکال رہے. گدھا گدھا ہوتا ہے، انسان انسان ہوتا ہے. یہ نہ کہہ لے کہ اگر حضرت یعقوب نے سرکار کے مبارک گدھے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں خودکشی کی تھی تو میں بھی کر سکتا ہوں، تم نہیں کر سکتے، تم انسان ہو. وہ چاہے کتنے بھی اعلیٰ تھے حضرت یعقوب، لیکن بالآخر وہ ایک گدھے تھے اور انسانوں پر شریعت لاگو ہوتی ہے، جانوروں پر شریعت لاگو نہیں ہوتی. کیونکہ روایت میں آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو ایک اونٹ آیا جس نے آ کر آپ علیہ السلام کو سجدہ کیا. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ اس سے زیادہ ہم حق رکھتے ہیں آپ کو سجدہ کریں. دیکھیں نا کتنا پیار تھا کہ آج کی طرح نہیں لوگ کہتے ہیں تول تول کے دیکھو یہاں پہ حضور کی شان ظاہر ہوتی ہے کہ نہیں. حضرت ابوبکر صدیق نے جانور کو دیکھا سرکار کو سجدہ کر رہا ہے تو کہا اللہ کے رسول اس سے زیادہ تو میں حق رکھتا ہوں، ہم حق رکھتے ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں. آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں تم نہیں کر سکتے. اس امت کے اندر سجدہ تعظیمی حرام ہے اور سجدہ عبادت صرف اللہ کو ہے. پہلی امتوں میں سجدہ تعظیمی کیا جاتا تھا، اس امت کے اندر سجدہ تعظیمی بھی حرام قرار